بہت پیاری مہندی لگی ہے نا؟ عفان نے عین کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے پیار سے کہا۔ آپ کو مہندی پسند ہے نا عفان؟ اس نے بہت اشتیاق سے پوچھا۔ تمہارے ہاتھ پہ یہ مہندی، یہ چوڑیاں سب پسند ہیں۔ آنکھیں مونتے عین کے ہاتھوں کو لبوں کے قریب لے جا کے مہندی کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ عین کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ ایک لمحہ تھا، وہ تھما نہیں، پلٹا نہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عفان نے اس کے ہاتھوں پہ لگی مہندی کو بگاڑ دیا۔ ایک الوداعی نظر عین پر ڈالی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عین آوازیں دیتی رہ گئی۔ تبھی دعا کے جھنجھوڑنے پر وہ یکدم اٹھی۔ وہ روتے ہوئے سوئی تھی۔ وہ خواب تھا اور یہ سمجھنے میں اسے ایک لمحہ لگا تھا۔ دعا جو نماز پڑھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد اٹھ رہی تھی، عین کے سوتے ہوئے چیخنے پہ اس کی طرف بڑھی۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ آپی، آپ ٹھیک ہیں نا؟ عین کچھ کہتی کہ باہر سے ایمبولینس کی آواز آئی۔ دونوں بری طرح چونکی۔ دونوں کے دل تیز رفتار سے دھڑک رہے تھے اور ایک دوسرے کو پتھرائی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ باہر سے شور کی آواز سن کے دعا باہر کی طرف لپکی، جبکہ عین وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی، جیسے آج وہ سب کچھ ہار گئی۔ دعا دروازے میں ہی ایستادہ ہو گئی۔ بڑی حویلی کا یہ منظر ہر ایک کی آنکھ کو اشک بار کر گیا تھا۔ جوان جہاں میت بڑے صحن کے بیچوں بیچ رکھ دی گئی۔ الماس بیگم جوان بیٹے جس کے سر پہ آج صحرا سجانا تھا، یوں سفید کفن میں دیکھ دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی۔ دلاور صاحب یکٹک مردہ بیٹے کو دیکھے جا رہے تھے۔ بابا، یہ کیا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے۔ دلاور صاحب نے کھینچ کے بیٹے کو گلے سے لگایا۔ بیٹا، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ ماتھے پہ بوسہ دیا اور آنسو پونچھے۔ اچھا، تو دکھ کے آنسو کیسے ہوتے ہیں؟ مذاقتاً کہتا وہ دلاور صاحب کی آنکھوں میں اپنی شبیہ چھوڑ گیا۔ دکھ کے آنسو؟ درد سے آنکھیں بند کر لی۔ دکھ جب حد سے بڑھ جائے تو آنسو بھی نہیں نکلتے بیٹا۔ دل ہی دل میں وہ عفان سے مخاطب ہوئے۔ پاس ہی گھٹنوں کے بل بیٹھا زیان شاہ حیرت کی مورتی بنا تھا۔ ہنستا مسکراتا اس کا جان سے زیادہ عزیز بھائی اسے ایک دم سے چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ تو ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ بھائی، اتنی صبح صبح کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد سے فجر کی نماز ادا کر کے واپس گھر میں داخل ہوتے زیان نے افراتفری میں عفان کو باہر جاتا دیکھا تو رو کے دریافت کیا۔ بس ایک چھوٹا سا کام ہے، ڈیرے تک جا رہا ہوں، تھوڑی دیر تک واپس آتا ہوں۔ ٹالتے ہوئے اجرت بھرے انداز میں کہا، میں بھی چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ زیان کہتے انہی قدموں پہ عفان کے ساتھ ہو لیا۔ ارے یار، کچھ دیر کی بات ہے، میں بس یوں گیا یوں آیا، عفان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور زیان کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑا کے آگے بڑھ گیا۔ زیان وہیں اپنا ہاتھ دیکھتا کھڑا رہ گیا۔ دل تھوڑا بے چین ہوا۔ ہاتھ ایسا چھوٹا کہ واپس ہاتھ نہ آ سکا۔ زیان بار بار آنسو پونچھتا لیکن پھر سے آنکھیں نم ہو جاتی۔ منہ جھکائے وہ خود پہ۔ فراز صاحب عفان کے چچا تھے۔ انہیں عفان شاہ سب سے بڑھ کے تھا۔ عفان سے دلی وابستگی اتنی زیادہ تھی کہ اپنے دل کا ٹکڑا، اپنی لاڈوں پلی بیٹی اس کو سونپنے کا فیصلہ لیا، لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا۔ جس دن نکاح تھا اسی دن وہ ان کو دھوکہ دے کے یہ دنیا چھوڑ جائے گا۔ پورا گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا، ابھی بھی سب ویسا تھا۔
نہیں تھا تو وہ پل نہیں تھا، وقت نے بھی عجیب پلٹا کھایا تھا، ساری خوشیاں ایک دم ماتم میں بدل گئی، پورا صحن لوگوں سے بھر گیا، جو سنتا تھا فوراً پہنچ جاتا، ہر دل عزیز تھا عفان، سبھی اس کے اخلاق اور شرافت کی مثالیں دیتے نہ تھکتے تھے، ہمدرد اتنا کہ کسی کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، تڑپ جاتا تھا، چھپ چھپا کے کتنے لوگوں کی وہ مدد کرتا تھا۔ آج وہ بھی وہاں موجود تھے، سب کی آنکھیں اشک بار تھی، کل جہاں عفان اور عین کی مہندی کا فنکشن اور ساتھ دا اور زیان کا نکاح ہوا تھا، اس وقت وہاں اس جگہ ماتم کدہ بنا ہوا تھا، الماس بیگم چکرا کے زمین بوس ہوئی، فارس کی نظر ان پہ ہی تھی، فوراً ماں کی جانب لپکا، انہیں اپنی باہوں میں اٹھا کے حویلی کے اندر بھاگا، فراز صاحب نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا، دعا پانی لے آئی اور ان کے منہ پہ چھینٹے مارنے لگی، لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی، فارس اور زیان دونوں ہی ماں کے پاس تھے، ماں کو یوں دیکھ وہ دونوں ہی گھبرا گئے، فارس مسلسل الماس بیگم کے ہاتھ مل رہا تھا، جبکہ زیان ماں کو اس حال میں دیکھ آنسو نہیں روک پا رہا تھا۔ بھائی مما کو ہاسپٹل لے چلیں، معلوم نہیں ڈاکٹر کب آئے گا۔ زیان سے ماں کی یہ حالت برداشت نہ ہوئی، فارس نے بھی فوراً اسے بیشتر ماں کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر نکلتا چلا گیا، ابھی عفان کی موت سے کوئی نہیں سنبھلا تھا کہ الماس بیگم نے ان کی سانسیں کھینچ لی، فارس اور زیان دونوں ہی ہاسپٹل ساتھ گئے، ماں کے لیے دونوں کی پریشانی دیدنی تھی، گھر میں عفان کی اس ناگہانی موت پہ آہ و بکا جاری تھی، عفان ہر دل عزیز بندہ تھا، زندہ دل، ہنسنے مسکرانے والا، سب کا احترام کرنے والا، سب کو خوش رکھنے والا، مصیبت زدہ کے کام آنے والا، نرم گفتہ، آج وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ جو بھی عفان کی موت کی خبر سنتا بڑی حویلی پہنچ جاتا اور آنسو نہ روک پاتا، اور اس سب میں کبیر شاہ ایک تماشائی کا کردار ادا کر رہے تھے، بظاہر تو وہ غم زدہ نظر آ رہے تھے، لیکن اس کے دل میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا سوائے اس کے بیٹے ابرار شاہ کے، دونوں باپ بیٹے کی سوچ کو کوئی ایک دوسرے سے ملتی جو تھی، سب کے سامنے دونوں غم کا لبادہ اوڑھے کھڑے تھے، لیکن دل و دماغ میں کیا منصوبے پل رہے تھے یہ صرف وہی جانتے تھے، دونوں اشاروں سے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، لیکن زبان سے کچھ نہیں بول رہے تھے۔ ہائے کیا ہو گیا، بیٹھے بٹھائے کیسی نظر لگی ہے اس حویلی کو، جہاں بیٹا چلا گیا ان کا، کسی عورت نے اپنی رائے سے باقیوں کو نوازا تو سب نے ہاں میں ہاں ملائے، آج ماں نے صحرا سجانا تھا بیٹے کے سر پہ، وہ دیکھو کیسے کفن کا لبادہ اوڑھ کے جا رہا ہے۔ دوسری نے دکھ سے کہا، ہاں ماں بھی یہ صدمہ برداشت نہ کر پائی، اللہ ماں کی خیر کرے۔ ایک عورت نے دعا دی، آمین آمین، سب نے یکجان کہا، ویسے مانو نہ مانو ہمارا عفان خودکشی کر لے دل نہیں مانتا، ضرور کوئی اور بات ہے۔ ایک عورت نے رازدارانہ انداز میں کہا، ارے مجھے تو لگتا ہے ان کی بیٹی ہی منحوس ہے، ابھی قدم رکھے نہیں اور میت اٹھ گئی، سوچو اب آگے کیا ہونا ہے ان کے ساتھ۔ چپ کر، کسی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا، دوسری عورت نے ٹوکا۔ آپس کی ان کی باتوں کو گھر کی ایک فرد کتنی توجہ سے سن رہی تھی یہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ سنتے اور آگے کے حالات کو اپنے رخ پہ موڑنے والی یہ ہستی کوئی اور نہیں کبیر شاہ کی بیوی اور دردانہ بیگم تھی، انہی کی طرح سازشی، چالاک اور عیار، یہ پوری فیملی ان کے ساتھ ہی تھی۔
کبیر شاہ دلاور شاہ کے سوتیلے بھائی الماس بیگم کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور وہ ICU میں تھی۔ ایک آزمائش کے ساتھ ایک اور آزمائش۔ زیان تم گھر چلے جاؤ۔ ICU کے باہر کھڑے اندر دیکھتے زیان نے کہا، فارس نے دھیمے لہجے میں، بھائی وہ مما زیادہ وقت۔ زیان اس وقت بالکل بچوں کی طرح بیہیو کر رہا تھا۔ میں ہوں نا یار، کیوں فکر کرتا ہے؟ فارس نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تو وہ ضبط کے باوجود پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ یہی سہارا، یہی کندھا تو وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ عفان کے اچانک داغے فارقت نے ان سب کو ہی توڑ دیا تھا۔ چلو شاباش، گھر جاؤ۔ فارس شروع سے ہی مضبوط اعصاب کا مالک تھا، ابھی بھی وہ اپنا حوصلہ نہیں ہارا تھا۔ زیان دل کا سارا بوجھ آنسوؤں کی صورت نکال کے تھوڑا ریلیکس ہوا، لیکن ماں کے لیے فکر مندی ابھی بھی قائم تھی۔ اسی فکر مندی کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوا۔ عفان کو غسل کے لیے لے جایا جا چکا تھا۔ دلاور شاہ کے پاس پہنچ کے ماں کی کنڈیشن کے بارے میں بتا کے وہ مردان خانے کی طرف چلا گیا۔ آپی پلیز باہر آئیں۔ دعا کوئی 10ویں بار اسے بلانے آئی تھی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ کیسے ہم باہر آئیں؟ ہم ان کو کیسے یوں دیکھ سکتے ہیں؟ دعا وہ مجھے یوں کیسے؟ عین ہچکیوں میں روتے ہوئے بولی۔ دعا نے آگے بڑھ کے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ کہاں بے خبر تھی، کتنی چاہت تھی دونوں میں، لیکن موت کیا کچھ دیکھتی ہے۔ اس نے آنا ہے سو آنا ہے۔ صبر کریں آپی، ایک دن سبھی کو اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ روتے ہوئے عین کو تھپکی دی۔ کیسے کریں ہم صبر، آپ جانتی ہیں نا وہ کیا تھے ہمارے لیے۔ آنکھوں کے لال ڈوروں نے دعا کو مزید دکھی کر دیا۔ آپی بڑی امی کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ دعا نے اس کا دھیان الماس بیگم کی طرف دلایا تو وہ پھر رونے لگی۔ وہ شروع سے ہی ڈری سہمی اور اپنے آپ میں رہنے والی چھوئی موئی سی لڑکی تھی۔ آج تک کبھی اس کی اونچی آواز نہیں سنی۔ نئی حویلی میں نرم لہجہ دھیما مزاج اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی اس نازک مزاج رکھنے والی اس لڑکی کے لیے آگے کتنی بڑی آزمائش تیار کھڑی ہے۔